رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں دی تھی، وہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اور میں یہ بات بھی سرزمین گجرات میں اس عظیم الشان مجمع کے سامنے اور شیخ حنیف جیسے مستند ترین اور معتبر ترین عالم حدیث کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اس کفر و اسلام کے درمیان عالمی جنگ کے دو مراکز ہیں، ایک مرکز ہے اسرائیل، دوسرا مرکز ہے ہمارا ملک۔ صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی حدیثوں میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول نذیر بھی تھے اور بشیر بھی تھے۔ اگر انہوں نے ان آنے والے خطرات سے ہم کو آگاہ کیا ہے تو ہم کو پیشگی خوشخبری بھی سنائی ہے، اور وہ یہ سنائی ہے کہ ان دونوں مقامات پر انصاف کی فتح ہوگی، حق کی فتح ہوگی، اور پھر پورے عالم کا نقشہ بدلے گا، پوری دنیا کا نقشہ بدلے گا۔ لیکن کن لوگوں کے ذریعے نقشہ بدلے گا؟ جو یہ خوشخبری سن کر انشاءاللہ کہہ کے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی آپ نے خوشخبری سنی آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، فتح ہوگی۔ بہت ذہین لوگ ہیں آپ، لیکن میں بھی کچھ کم ذہین نہیں ہوں، آپ کی چالاکیوں کو سمجھتا ہوں، اور آج گجراتیوں کی چالاکیوں کو تو پورا دیش سمجھ رہا ہے، تو سمبھا ہی کیا۔ ووٹ کم پھر بھی جیت گئے، وارے چالاکی۔ دینے سے کام نہیں چلے گا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ عالم کو اپنا فرض، استاذ کو اپنا فرض، نوجوان کو اپنا فرض، طلبہ اور طالبات کو اپنا فرض، مردوں اور عورتوں کو اپنے فرائض، اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طبقے کو اس کے فرائض سمجھائیں، اور ان سے پہلے وہ اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے تمام طبقات کو نظر آئیں۔ ہمارے علماء خطبات سے جمعے کے بیان کی تیاری کرنا چھوڑ دیں، کاش کے خطبات نہ چھپے ہوتے۔ ہمارے علماء جو چھپے ہوئے خطبات ہیں بہت سے بزرگوں کے، انہی کو دیکھتے ہیں جمعے کے بیان سے پہلے، کچھ ان بچوں کی طرح رٹ لیتے ہیں، کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور وہی جا کر مسجد میں بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر بھی ایسے ہی کرے آپ کے ساتھ کہ وہ دواؤں کو رٹ لے اور آپ آئیں اس کے پاس دل کی بیماری لے کر، وہ گھٹنے کے درد کی دوا لکھ دے اس لیے کہ اس نے وہی رٹی ہے، تو اس مریض کا کیا حشر ہوگا؟ شام تک انشاءاللہ تدفین ہوگی اور 3 دن کے اندر ترکے کی تقسیم کے لیے مسئلہ پہنچ جائے گا۔ کیا طریقہ یہ ہے؟ ہر جمعے کے خطبے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جمعے کا خطبہ وہ والا خطبہ نہیں جو آج کل ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے بہت سے جمعے کے امام دعا مانگتے ہیں خطبے میں، اے اللہ خلیفہ عثمانی خلافت کے خلیفہ کی عمر دراز فرمائے۔ عثمانی خلیفہ کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں، 200 سال 300 سال ہو چکے ان کی انتقال کو، اور ہمارا امام اور عالم دعا کر رہا ہے ان کی درازی عمر کی۔ نہیں بھائی، جمعے کا خطبہ اے علماء کرام اس کی حیثیت ہفتے واری بیان کی ہے، اس کی حیثیت ہفتے واری ہدایات کی ہے۔ تازہ ترین حالات جو پورے ہفتے میں پیش آتے تھے ان کی روشنی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ہدایات دیتے تھے۔ علماء کو اس طرح تازہ ترین حالات سے واقف ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں، کوئی حال تازہ ترین کتنا ہی تازہ ہو، آج ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہو ہمارے ملک کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں یا بڑے سے بڑے شہر میں یا دنیا کے کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ آج پیش آنے والے واقعے کا تذکرہ اور اس کے بارے میں رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ علماء سے یہ میری گزارش ہے دست بستہ کہ قرآن کو ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے اثر نو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ہم جو پرانی تفسیر کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بالکل وجہ طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آیتیں اتری ہیں مہاجرین کے بارے میں، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ آیتیں اتری ہیں انصار کے بارے میں، کہیں لکھا ہوتا ہے یہ آیتیں اتری ہیں یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، مشرکین یا منافقین کے بارے میں، یہ آیتیں اتری ہیں خیبر میں، یہ آیتیں اتری ہیں تبوک کے بارے میں۔ تو پھر ایک طالب علم پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے پھر اس قرآن میں کیا ہے؟ تو ہم لوگ جواب دیتے ہیں ہمارے لیے ہے کلو واشربو،
اور اس کی میں بھی آگے والی آیت نہیں پڑھتے ولا تسرفو. گجراتی دسترخوان کلو واشربو کی تفسیر ہوتا ہے. اور اگر کوئی گجراتی ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا اور یو کے پہنچ گیا تب تو کلو کے بجائے گلو ہو جاتا ہے. ولا تسرفو تو کہیں ہے ہی نہیں. کیا ہے یہ ہے قرآن. کوئی آئے چاہے وہ خیبر کے بارے میں ہو, چاہے تبوک کے بارے میں ہو, چاہے بدر کے بارے میں ہو, چاہے احد کے بارے میں ہو, چاہے مہاجرین کے بارے میں ہو, چاہے انصار کے بارے میں ہو, چاہے مشرکین منافقین یہود نصارہ کے بارے میں ہو, کوئی آیت کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم سے آج کے بارے میں کچھ نہ کہہ رہا ہو. یہ ہے علماء کی ذمہ داری. اور مجھے اس بات کا دکھ کے ساتھ احساس ہے, اور خدا کرے کہ یہ احساس غلط ہو, کہ عام طور پر علماء کا فہم قرآن بھی بہت زیادہ ترقی کا محتاج ہے. ایک زندہ رہنمائی کی کتاب ہے قرآن, اور اگر علماء نے ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے قرآن کو نہ سمجھا تو ہم لوگ کیسے امت کی رہنمائی تازہ ترین حالات کے مطابق کر سکیں, کیسے کر سکیں. اس لیے یہ پہلی بات تھی جو میں نے علماء کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھا. باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن طبقات یہاں کئی ہیں.